قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ناظرین، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، مگر دوسرے لوگوں کا کیا جو اسرائیل کے ہاتھوں قدرتی موت مر جاتے ہیں؟ کیا مرنے کے بعد ہماری روح ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہے یا برزخ نامی کسی جگہ پر چلی جاتی ہے؟ کیا واقعی مرنے کے بعد ہماری روحیں اپنے آبا و اجداد اور بزرگوں کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں؟ آخر یہ برزخ کیسی جگہ ہے؟ جو روحیں وہاں پہنچتی ہیں وہ کب تک وہاں رہیں گی؟ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ ظاہری دیکھنے والا جسم مٹی کا ہے اور مٹی میں چلا جاتا ہے، مگر روح جو امر ربی ہے، یہ جہاں سے آئی ہے وہاں پر واپسی کا سفر شروع کرتی ہے۔ اس دنیا کے عالم میں آنے سے پہلے انسان کچھ عرصہ اپنی ماں کے رحم میں گزارتا ہے۔ اگر اس وقت انسان کو بتایا جائے کہ رحم مادر سے باہر آنے کے بعد ایک وسیع و عریض جہان اس کا انتظار کر رہا ہے جس کی وسعت کا اندازہ تم رحم مادر میں نہیں لگا سکتے، تو شاید اس بچے کے لیے اس وقت میں یہ سمجھنا ناممکن ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک وسیع و عریض جہان ہمارے انتظار میں ہے جس کا نام عالم برزخ ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح انسان اس دنیا میں مرنے کے بعد ایک نئے جہان میں آنکھ کھولتا ہے، یعنی کہ وہ اس جہان فانی سے انتقال کر جاتا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے اس نے آخر مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ سزا اور جزا کے فیصلے روح کے ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور روح کا یہاں سے گزر جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جیسے ہی روح اس مادری جسم کو چھوڑتی ہے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور روح اپنے اگلے سفر پر نکل جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی اور موت کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ یا بیریئر ہے اس کا نام برزخ ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں جہاں منتقل ہوتی ہیں۔ اس عالم میں انسان کی روح زیادہ آزاد ہوتی ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی روح مرنے کے بعد برزخ میں پہنچتی ہے جو کہ ایک ویٹنگ ایریا ہے جہاں پر ایک بہت لمبا انتظار ہے، اس دن کا انتظار کہ جب حشر قائم کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو عالم برزخ میں اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا نافرمان ہے تو عالم برزخ میں بھی اسے سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ موت کا تجربہ بھی ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ ہر انسان بالکل اسی طرح مرے گا جس طرح اس نے جیا تھا۔ موت کا فرشتہ اس کو اپنے حقیقی آئینے کی طرح نظر آئے گا۔ خوش نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ انتہائی خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو سینکڑوں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ خوشبو، روشنیاں اور نور انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے قافلوں کے درمیان چلتے چلتے برزخ تک پہنچتے ہیں، جبکہ بد نصیب لوگوں کو موت کا فرشتہ انتہائی بھیانک شکل میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور یہ لوگ بدبودار ماحول اور آگ کی لپیٹ میں برزخ تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، برزخ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور راستے میں کسی ایئرپورٹ پر آپ کو کچھ دیر کے لیے ٹرانزٹ کے انتظار میں بیٹھنا پڑے۔ اس دوران آپ کے پاس اگر بونس پوائنٹس ہوں گے تو آپ کو فرسٹ کلاس لگژری لاجز میں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کو مفت کھانوں اور خاص مشروبات کے ساتھ دیگر کئی سروسز دی جائیں گی، لیکن کچھ مسافر ایسے ہوں گے جن کے پاس بونس پوائنٹس نہیں ہوں گے۔ انہیں اس ٹرانزٹ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں وہ سہولتیں نہیں دی جائیں گی جو بونس پوائنٹس والوں کو دی جا رہی تھی۔ اسی طرح عالم برزخ میں روحوں کو ٹھہرانے کے لیے مختلف سٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سٹیشن علیین ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔
یہ ایسا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسرے اسٹیشن کو سبز پرندوں کا اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن شہداء کی روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جن پر کوئی قرض نہیں ہوتا، مگر کچھ شہداء کو یہ اسٹیشن ان پر واجب الادا قرضوں کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تیسرے اسٹیشن کو جنت کے دروازوں پر موجود صحن سے تشبیہ دی گئی ہے اور اہل ایمان کی روحیں یہاں قیام کرتی ہیں۔ چوتھا اسٹیشن قبرستان ہے۔ 100% میں سے 1% صالحین کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ پانچواں اسٹیشن زمین ہے۔ بے شمار قسم کی بدبخت اور بد نصیب روحیں برزخ تک نہیں پہنچ پاتی اور زمین پر ہی محصور ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں کہ جنہیں جنت میں جانے کی سعادت نہیں ملے گی۔ چھٹا اسٹیشن ایک دیگچی کی مانند ہے جو کہ انتہائی تنگ جگہ ہے۔ یہ اسٹیشن زناکاروں کی روحوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ساتواں اسٹیشن خون کی ندیاں ہیں۔ انتہائی بدکار اور شریر روحیں خون کی ندیوں میں رہیں گی جہاں اوپر سے ان پر پتھر برستے رہیں گے۔ آٹھواں اسٹیشن سجیین ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ یہ عالم برزخ کا انتہائی نچلا اور گرا ہوا اسٹیشن ہے۔ کافروں کی روحیں اسی اسٹیشن پر رہ جاتی ہیں۔ جتنا اونچا اسٹیشن ہوگا اتنی ہی رحمت خدا بندی اس روح پر برسے گی، اور جتنا نیچے کا اسٹیشن ہوگا اتنا ہی اللہ کا غضب اور عذاب روح پر اترے گا۔ ناظرین، جو روحیں عالم ارواح میں اکٹھی تھیں اور ایک ساتھ رہتی تھیں، انہیں اس دنیا کے عالم میں بھی قریب ترین مقام پر اتارا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی روحیں اپنے قریب ترین لوگوں کے پاس یعنی اپنے آبا و اجداد کے پاس پہنچتی ہیں اور ان سے ملاقات کرتی ہیں۔ انسان کی حقیقی جیت یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں بلند مقام پر فائز ہو جائے، اور انسان کی اصل ہار یہ ہے کہ وہ ایسے موقع کو کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ عالم دنیا ہو یا عالم برزخ، کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور آپ معرفت الہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دنیا میں رہتے